اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر رکوع نمبر 7 آیت نمبر 64 کل پہلے ترجمہ دیکھ لیجیے گا، دوسری مرتبہ ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ پہلے لفظی ترجمہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم کل، اے میرے پیغمبر کہہ دیجئے، غیر اللہ، کیا اللہ کے سوا، تأمرونی، تم حکم دیتے ہو، مجھے، اعبدو، کہ میں عبادت کروں ان کی، ایھا الجاہلون، اے جاہل لوگوں، وَلَقَدْ، اور یقیناً، اوحیا، وحی کی گئی ہے، الیک، آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرف، من قبلک، جو آپ سے پہلے آئے۔ تھریٹ ہے، لئن اشرکت، اگر آپ نے شرک کیا، لیحبطن، تو ضرور بضرور ضائع ہو جائیں گے، عملک، آپ کے عمل، وَلَتَكُونَنَّ، اور البتہ ضرور آپ ہو جائیں گے، من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ کیا کرنا چاہیے؟ بلکہ اللہ ہی ہے، فاعبد، عبادت کرو اسی اللہ کی، وکن، اور ہو جاؤ، من الشاکرین، شکر کرنے والوں میں سے۔ وما قدر اللہ، اور نہیں قدر کی، نہیں عظمت کی اللہ کی، حق قدر ہی، جس طرح اس کی عظمت کا خیال رکھنا چاہیے، جس طرح اس کی قدر اور عظمت کرنی چاہیے۔ والارض، حالانکہ، والارض، زمین، جمیعا، سب کی سب، قبضتہ، اس کی مٹھی میں ہوگی، یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات، اور آواز آسمان، بہت کٹ کٹ کے آ رہی ہے۔ مطویات، لپیٹے ہوئے ہوں گے، بے یمینہ، اس کے دائیں ہاتھ میں، سبحانہ، وہ اللہ پاک ہے، وتعالی، اور بہت بلند ہے، عما، ان تمام چیزوں سے، یشرکون، جو وہ شرک کرتے ہیں۔ ونفخ فی الصور، حالات ہیں، احوال ہیں قیامت کے، ونفخ فی الصور، اور پھونکا جائے گا جب سور میں، فصاعق، پس بے ہوش ہو جائیں گے، من، ہر وہ چیز، فی السماوات، جو آسمانوں میں ہے، ومن، اور وہ ہر چیز، فی الارض، جو زمین میں ہے، الا، مگر، من شاء اللہ، جس کو اللہ چاہیں گے وہ بے ہوش نہیں ہوں گے۔ ثم، پھر، نفخ، دوسری مرتبہ پھونکا جائے گا، فیہ، اس میں، اخری، دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ، پس اچانک وہ سب، قیام، کھڑے ہوں گے، ينظرون، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ، اور چمک اٹھے گی زمین، روشن ہو جائے گی زمین، بِنُورِ رَبِّهَا، اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھا جائے گا نامہ اعمال، وَجِیءَ، اور لایا جائے گا، بن نبیین، یا آئیں گے پیغمبر، والشہداء، دوسرے گواہ، یا شہید، وقضی بینہم، اور فیصلہ کیا جائے گا ان کے درمیان، بالحق، حق کے ساتھ، وہم لا یظلمون، اور وہ ذرا بھر بھی ظلم نہیں کیے جائیں گے، ووفیت، اور پورا پورا دیا جائے گا، کل نفس، ہر ایک نفس کو، ما عملت، جو اس نے عمل کیا، وہو اعلم، اور وہ بہتر جانتا ہے، بما یفعلون، جو وہ عمل کرتے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دوبارہ ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیجئے گا۔
اچھا، سورہ زمر کا خلاصہ، اور یہاں سے ایک دفعہ دعویٰ کو دوبارہ دہرایا گیا ہے اس رکوع میں، کیونکہ سورت کا دعویٰ تھا حصر العبادت فی ذات اللہ تبارک و تعالی، یعنی صرف اور صرف عبادت اللہ کی ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ تو یہ تیسری مرتبہ اس بات کو ریپیٹ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں، یعنی جس چیز کو عبادت کا نام دیا جا سکتا ہے وہ صرف اللہ کے لیے، اس درجے کی عظمت اور عبادت کا کوئی بھی طریقہ ہے وہ صرف اس اللہ کے لیے۔ تو اب یہاں شروع سے ہی اس آیت کل یہاں سے اس کا اعادہ کیا گیا ہے کہ صرف عبادت اللہ کی، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت قیامت کا موضوع کہ اگر اس کو نہیں مانیں گے تو کیا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ پھر اس پر دلیل دی کہ کیوں صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے، کہا دیکھو اس لیے کہ اس آسمان زمین کا مالک وہ اللہ ہے، اور کل حشر میں جب ہوں گے تو کسی کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہوں گے، تمام کے تمام اختیارات جو ہے وہ اللہ کے پاس ہوں گے۔ جب کسی کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر کسی کے پاس جاتے کیوں ہو، اس رب کے پاس کیوں نہیں جاتے جس کے پاس سب کچھ ہے۔ اور پھر ساتھ ایک خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن قیامت تک آنے والی امتی کو اس میں خطاب کیا گیا ہے کہ دیکھو کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ پاک معاف کر دیں گے، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔ جیسے دوسری القرآن الفسر بعد عبادت، دوسری جگہ میں اس کی تفسیر کی کہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، لیکن جو اس کے ساتھ شرک کر لے گا وہ کبھی بھی معاف۔ تو یہ رکوع کا خلاصہ ہے، دیکھیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل یہاں سے یہ آدھا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی، کل ہے میرے پیغمبر کہہ دیجئے اغیر اللہ، کیا اللہ کے علاوہ یہ دوسرے معبودوں کو تامرون، اصل میں تھا تامرون، مخاطب کا صیغہ تھا، تو نون دو آ گئے، تامرون نی ایک نون وقایا والے، تو دونوں کو مشدد دے دی، تو پھر شد دے کر ہم پڑھتے تامرونی، کیا تم حکم دیتے ہو نی مجھے، اعبدو کہ میں عبادت کروں، غیر اللہ اللہ کے سوا کی، تو یہ مفعول مقدم ہے، اصل میں کل کہہ دیجئے تامرون اعبدو غیر اللہ، کہ میں عبادت کروں اللہ کے علاوہ کی، ایھا الجاہلون بڑے جاہل ہو تم کہ اس رب کو چھوڑ کے دوسروں کے لیے دعوت دیتے ہو تم۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ میرے پیغمبر، حالانکہ یہ توحید والی بات آپ کو بھی وحی کر دی گئی، اور اس سے پہلے دوسرے انبیاء جو آئے ان کو بھی یہ وحی کر دی گئی تھی۔ اوحیا فعل ماضی مجہول ہے، باب فعل سے، اوحا یوحی ایحاؤن الیکا وَإِلَى الَّذِينَ، اور ان لوگوں کی طرح من قبلک آپ سے پہلے، یعنی پہلے انبیاء جو آئے ہیں، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اب یہ بڑی زبردست قسم کے خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مراد امت ہے، اور یہ اکثر ہوتا ہے کہ کہا کسی کو جاتا ہے بتانا مقصد کسی اور کو ہوتا ہے، تو نعوذ باللہ علیہ وسلم سے تو یہ اس کا شائبہ بھی نہیں تھا، خطاب علیہ وسلم کو کر کے اس گناہ کی بڑی ہونے کی بتایا کہ دیکھو وہ برگزیدہ ہستی سے بھی اگر یہ ہو جاتا تو اللہ کہتے ہیں کہ لا يحبطن عملک، تو باقی پھر قیامت تک آنے والے کون سی گاجر مولی کون سی باقی ہے کہ وہ بچ جائیں گے، اس لیے یہ اس چیز سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ لئن اشرکتا، اگر آپ نے شرک کیا، لا يحبطن عملک، اشرکتا اشرک یشرک اشراکا، لا يحبطن اسم حبط يحبط، لا يحبطن او حبط يحبط سمع سے، لیکن اب یہاں آخر میں سکیلا ہے اور شروع میں لام تاکید، لا يحبطن پڑھ چکے ہیں، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، عملوں کا آپ کے عمل، ولا تکونن، اور اگر شرک کیا تو ہو جاؤ گے من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، تو یہ اگر نبی کو خطاب ہے تو کوئی پھر اس سے بچ نہیں سکتا۔ یہ اللہ کرنا کیا ہے، اللہ پاک خود بتاتے ہیں بل اللہ، ہاں اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرانا، بلکہ اللہ، اس کو مقدم کیا، مفعول ہے یہ، اور مقصد تھا بات کی طرح کہ اللہ ہی ہے، فاعبد، بس صرف اسی کی عبادت کرنا، فاعبد امر کا صیغہ ہے، وکن کانا یکون سکن یہ بھی امر ہے، میرا شاکرین، کہ اللہ نے تجھے یہ سمجھ دے دی، بندہ بھیج دیا جو سمجھا رہا ہے، اس پر شکر ادا کر لے، مان لے، وکم من الشاکرین وما قدر اللہ حق، یہ شکوہ ہے
اللہ پاک کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے نا ارد گرد کے لوگوں کو بھی اتنا پروٹوکول دیتے ہیں، لیکن ان کو جتنی اللہ کی عظمت اور بڑائی کا خیال رکھنا چاہیے تھا نہیں رکھا ہے۔ وما قدر اللہ، اور نہیں کی انہوں نے پوری پوری قدر، حق کا قدری جس طرح کرنی چاہیے تھی، جس طرح اللہ کی عظمت کو ملوز خاطر رکھنا چاہیے تھا، انہوں نے کیا نہیں۔ حالانکہ اب کیوں کرنے، کیونکہ اس کی طاقت قدرت بہت بڑی ہے، اور جس کے بعد جتنی بڑی طاقت قدرت ہوتی اس کی اتنی، پہلے اگر ملکوں کو ہی دیکھ لیں، اگر ایک ملک کا وزیر اعظم دوسرے ملک میں جایا جائے، اس کو پروٹوکول نہ دیا جائے اس کی حیثیت کے مطابق، تو کیا ہو جاتا ہے؟ سب ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ناراض نہیں ہوں گے کہ جس طرح اللہ کو مقام اور مرتبہ دینا چاہیے یہ ان کے بندوں کو، ان کی مخلوق کو دے دیتے ہیں، ان کو معبود بنا دیتے ہیں۔ والارض، اور زمین جمیعاً اپنے ماں جو کچھ بھی اس میں اس کے ساتھ، قبضتہ یوم القیامت، قیامہ اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی قیامت کے دن، والسماوات، اور آسمان میں مطویات لپیٹے ہوئے ہوں گے، بے یمینی اس کے دائیں ہاتھ پہ۔ یہ ایک اللہ کی قدرت اور اختیار کی طرف اشارہ ہے، یعنی ظاہر میں نہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہاتھوں کا کہ ایک اس کی دائیں مٹھی میں ہوگا ایک بائیں مٹھی میں، جیسے ہم کرا سے کہتے ہیں کہ یار یہ کام تو میرے بائیں ہاتھ کا ہے یار، بائیں ہاتھ سے تھوڑی کام کیا جاتا ہے، کام تو دائیں ہاتھ سے کیا جاتا ہے۔ تو وہ کنایا ہوتا ہے کہ بھائی بہت آسان ہے۔ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس شان کی طرف ہے کہ اللہ پاک بڑے اختیار والے، سبحانہ، وہ پاک ہے، و تعالی، اور وہ بلند ہے، تعالی یا تعالی، یہ باب تفاعل ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، تعالی بلند ہے، عما ان چیزوں سے، یشرکون اشرک یشرک سے جو وہ شرک کرتے ہیں، تو تعالی یا تعالی یہ پانچواں باب ہے، باب تفاعل ونفخا۔ اب یہاں سے قیامت کا مقصد کا ہے، قیامت کے منظر کی ہے کہ کہا دو سو، جیسے کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے، قرآن کریم کے دوسری جگہ میں القرآن یفسر بعضہ، دو سور پھونکے جائیں گے۔ پہلا سور ہوگا، آسمان زمین اس کائنات کی بساط کو لپیٹ دیا جائے، سب ختم ہو جائے، اس لیے کہا فسائے کا من فی السماوات و من فی الارض، تمام کے تمام بے ہوش ہو جائیں گے، ہاں الا من شاء، جس کو اللہ چاہے گا۔ تو وہ کون ہوں گے؟ مفسرین نے کہا چار تو بڑے فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرائیل، اور آٹھ فرشتے جو حملت العرش ہیں، جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا۔ خیر پھر اس کے بعد اور بھی بعد نے تفسیریں کی، لیکن اتھینٹک اور اکثر جو مفسرین نے انہی چار کا بتایا، یہ دو قول کیے، یہ چار فرشتے جو بڑے ہیں، اسرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام، اور آٹھ فرشتے وہ حملت العرش جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا، بس باقی سارے بے ہوش۔ بعد نے کہا بعد میں وہ بھی بے ہوش ہو جائیں گے، ثم پھر نفخا پھونکا جائے گا، فی اس میں اخرى دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ، تو یہ نفخہ ثانیہ ہے جو 40 سال بعد ہوگا، اور اس وقت جب یہ ہوگا تو پورے انسان حضرت آدم علیہ السلام لے کے قیامت تک جو ہے ایسے زمین سے اگیں گے، اذا ہم قیام، تو اچانک وہ کھڑے ہوں گے، ینظرون، اور ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں گے۔ اچھا اس دن روشنی کیا آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ آسمان کی کندیلیں تو لپیٹ دی گئی، سورج چاند ستاروں کو لپیٹ دیا گیا، اب روشنی کیسی ہوگی؟ کہا نہیں، پریشان نہ ہو، وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اس دن سورج چاند ستاروں کی ضرورت نہیں ہے، زمین روشن ہو جائے گی اپنے رب کے نور سے، وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور وہ منظر ہے، اور کہا کہ اعمال نامے رکھ دیے جائیں گے، وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، اور انبیاء بھی آئیں گے، اور باقی جتنے گواہ تھے سب کے سب آ جائیں گے، وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ، اور یہ فیصلہ ہوگا حق کے ساتھ ہوگا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ کسی پر ذرا بھر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ یہ اشرقت الارض پورا اس کا منظر کہ زمین کی روشنی کیسی ہوگی، کیا کیا ہوگا، اعمال نامے لگ جائیں گے، ہر آدمی اس دن کہے گا کہ کاش کہ یہ اعمال نامہ نہ ہوتا، کہ دائیں ہاتھ میں مل گئے۔ اللہ پاک ہم سب کو دائیں والوں میں شمار کر دیا جائے، وہ وفیت پورا پورا دیا جائے کو کل نفس ما عملت، جو کچھ اس نے کیا ہے، وہ اعلم، اور وہ اللہ بہتر جاتا ہے، بما یفعلون، جو وہ کرتے ہیں اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے، وہ کریم ذات ہے، رحیم ذات ہے۔ بس یہ قیامت کا منظر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ پاک مجھے اور آپ کو توحید پر قائم اور دائم رکھے،
اور اس کے ساتھ نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ شرک اور اس طرح کے گناہوں سے کہ جو اللہ کے چلو غصے کو بارتے ہیں، ان سے اللہ پاک ہم سب کو بچا لے، اور دنیا اور آخرت کی خیریں اور برکتیں ہمارے حق میں مقدر کر۔ آمین۔